بندہ پھر عرض کرے گا مولا مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آیا. فرماتے ہیں کہ ابھی وہ بندہ خوش نہیں ہے. اللہ فرمائے گا میرے پیارے بندے تو نے قیمتی جان تو دے دی میں نے تجھے, تیری جان کے بدلے تجھے ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دی, تجھے پھل اور میوے دیے. اے میرے پیارے بندے میں نے تجھے جنت کی جو ہے وہ حوریں عطا فرما دی, میں نے تجھے دودھ اور شہد جو ہے وہ عطا کر دیا. اب بتا تو کیوں نہیں خوش ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں جو ہے شہید کو اپنا دیدار کراؤں گا, تو یا اللہ مجھے ہر چیز مل گئی ہے, تو یا اللہ اب تیرا دیدار ہونا باقی ہے. اللہ فرمائے گا ہاں ان اللہ لا یخلف المیعاد, ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اللہ فرمائے گا فرشتوں آج تمام حجابات جو ہے وہ اٹھا دیا جائیں. آج میرا پیارا بندہ جس نے قیمتی جان مجھ پر جو ہے وہ قربان کی ہے, آج نفس نفیس جو ہے وہ میرا دیدار کرے گا. تو دوستو جس نے نفس نفیس اپنے رب کا دیدار کر لیا پھر فرماتے ہیں اس کی عظمت و شان اور کیا ہو سکتی ہے. کتنی عظمت اور اس بندے کی شان ہے جس نے اپنے رب کا دیدار کر لیا. فرماتے ہیں کہ اس بندے کی شان جو ہے وہ راؤ ورا ہو جائے گی, اس نے اپنے رب کا جو ہے وہ دیدار کر لیا ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا ایک محدث سے, حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے, کہ جناب سمجھ نہیں آتی کہ انسان کے جسم پر تلوار چلے, انسان کے جسم جو ہے وہ دشمن کے ٹینکوں کے تھلے روندے جائیں, انسان کا جسم جو ہے وہ کٹ رہا ہو لیکن اسے تکلیف نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ اللہ والے نے پھر قرآن کا واقعہ سامنے رکھ دیا. فرمایا کہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہم وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا ملک کریم. فرمایا کہ ان ھذا الا ملک کریم. فرمایا کہ یوسف پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب زلیخا جو ہے یوسف پیغمبر پر فریفتہ ہو گئی تو فرماتے کنیزیں اور لوڈیوں نے یہ تانا دیا کہ اے بادشاہ زادی, اے زلیخا وہ تیرا نوکر اور بردہ غلام ہے تو قید خانے میں ہے, تو اس پر فریفتہ ہو گئی. فرماتے ہیں کہ حضرت زلیخا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو دیکھ لو تو پھر کبھی بھی مجھے جو ہے وہ تانا نہ دو. فرماتے ہیں کہ جو نوکرانیوں نے تانا دیا تھا, طنز کیا تھا, ان کے ہاتھوں میں پھل تھما دیے گئے, ایک چھری دے دی گئی اور فرمایا کہ جس کا تم نے مجھے یوسف پیغمبر کا جو ہے وہ تانا دیا ہے نا, اب میں تمہیں تمہارے سامنے سے جو ہے یوسف پیغمبر کو گزاروں گی. اگر تم نے یوسف پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھ لیا تو پھر مجھے کبھی تانا نہ دینا. فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں پھل تھما دیے گئے, ہاتھ میں چھری دے دی گئی. یوسف پیغمبر کو جب ان کے سامنے سے گزارا گیا فرماتے ہیں کہ وہ اتنے حسن و جمال میں محو ہوئی, فرمانے لگی ھذا بشرا, فرمانے لگی کہ یہ کوئی دنیا کا بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی عظیم, کوئی اللہ کا نورانی فرشتہ ہے. اتنا حسن و جمال, اتنے حسن و جمال میں محو ہوئی. انہوں نے پھل کاٹے, پھر اپنی انگلیاں کاٹ لی, انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی. فرماتے قرآن نے یہ واضح واقعہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ جب جو ہے کسی کے حسن و جمال میں محو ہوتا ہے پھر وہ کٹتا جائے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, جسم جو ہے ٹینکوں کے نیچے روندا جائے, جسم پر تلوار اور نیزے تیر چڑھے, پھر انہیں تکلیف نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اسی طرح یوسف پیغمبر کو بنانے والا جو رب مصطفیٰ رب ہے, رب کریم ہے, رب فرماتا ہے جب میرے راستے میں کوئی قربان ہو رہا ہوتا ہے, جب اس کے جسم پر تلوار دشمن کی چل رہی ہوتی ہے تو میرا اسے دیدار ہو جاتا ہے.
پھر یوسف پیغمبر کا دیدار ہو تکلیف نہ ہو، پھر یوسف کو بنانے والے کا دیدار ہو تو پھر کیسی تکلیف؟ اور تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو فرماتے ہیں کہ دو ایسی آنکھیں ہیں جن پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی جائے گی۔ ایک وہ آنکھ جو خدا کے خوف میں روئی، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ذکر میں بیدار رہی، نیند کا غلبہ رہا، پھر بھی ساری رات وہ اللہ کے ذکر میں وہ بندہ مشغول رہا۔ جسم پر آنکھ میں نیند کا غلبہ ہے، وہ بندہ جو ہے مجاہدین لشکر کا جو ہے وہ پہرا دے رہا ہے، مجاہدین لشکر کا وہ صاحبان بن کر، پہرے دار بن کر جو ہے وہ پہرا دے رہا ہے۔ ایسی دو آنکھیں ہیں جن پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے۔ خدا کے خوف سے فرماتی ہیں انسان گنہگار ہے، جب اس کے دل میں خوف خدا آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، اس نے زارو زار رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زبان سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر جاری ہے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب آنکھ سے ایک آنسو گرا اللہ کے خوف میں تو وہ ایک آنسو جو ہے اس کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ دھونے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے خوف میں آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ آنسو تمہارے تمام گناہوں کو جو ہے وہ دھو ڈالیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا جنازہ آ گیا، حضور جب اس کا جنازہ پڑھانے لگے نا تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کسی نے اس کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی اس کی نیکی کی گواہی نہیں دے رہا۔ کسی نے کہا یا اللہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے اسے ذکر کرتے نہیں دیکھا، میں نے اسے مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں ہر بندہ پریشان ہے، یار کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کے ایمان لانے کی کوئی گواہی نہیں دے رہا۔ لیکن یاد رکھو تیرے اور میرے نبی کو پتا تھا کہ اس کی ایک ایسی نیکی ہے جو آج اس کے تمام گناہوں پر جو ہے وہ پانی پھیر دے گی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آگے بڑھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے یہ گنہگار تھا، یا اللہ چاہے یہ بدکار تھا، لیکن ایک دن اس نے مجاہدین لشکر کا جو ہے پہرا دیا تھا، ساری رات بیدار ہو کر جا کر وہ لشکر اسلام جو ہے مجاہدین جو ہے وہ سو رہے تھے تو یہ ساری رات ان کا پہرا دیتا رہا کہ کوئی کافر ان پر حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس نے مجاہدین لشکر کا پہرا دیا ہے تو محمد اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے اسے جنت کی بشارت دی کہ میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ یہ جنتی ہے، اس نے لشکر اسلام کا پہرا دیا ہے، لیکن اللہ کا نبی جو ہے گواہیاں لینا چاہتا تھا کہ جو بندے ہیں وہ بھی اس کی گواہی دے کہ یہ نیک ہے، اس کی فلاں نیکی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پھر اس کا جنازہ پڑھایا اور اسے جنت کی جو ہے وہ بشارت دی۔ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں۔ جو کافر کے مقابلے میں نکلتا ہے، جو کافر سے لڑتا ہے، اس کے حق میں دعائیں کریں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام ہما وقت یہی دعا کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کر دے، یا اللہ ہمیں شہادت نصیب ہو۔ کیوں؟ مرنا تو ہے ہر انسان پر موت جو ہے وہ آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر کسی جان نے چکھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق الموت والحیات، پہلے قرآن میں موت کا ذکر آیا پھر حیات کا ذکر آیا، پہلے موت کا ذکر آیا پھر زندگی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ یہ موت اور زندگی اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہاری جانچ اور پڑتال ہو جائے کہ دنیا میں جا کر تم کیا کرتی ہو، کیا میرے لیے کرتی ہو، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو اور میرے محبوب سے کتنی محبت کرتی ہو۔ کیا دنیا داری میں تو جا کے نہیں پھنس گئے؟ کیا اللہ کے ذکر کو اپنی خوراک آپ نے بنایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ خلق الموت والحیات کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بنایا اور پھر زندگی کو بنایا۔
کل نفس ذائقۃ الموت کہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ ہر جان نے جو ہے وہ چکھنا ہے۔ تو دوستو یعنی کہ جو مجاہدین جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو کافر کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر اگر وہ شہید ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو میرے راستے میں کٹ گئے، جو میرے راستے میں شہید ہو گئے تو انہیں مردہ مت گمان کرو، وہ زندہ ہیں۔ شہید جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو حضرت علی پاک رضی اللہ صحابہ اکرام کی میں بات کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام میں یہ جنون تھا کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے، شہادت کی موت دے دے، مرنا تو ہے لیکن اگر شہادت مل جائے۔ حضرت علی پاک بڑے مقدر، بڑی عظمت والے صحابی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ولادت و شہادت ہوئی ہے وہ کعبہ میں ہے اور آپ کی شہادت جو ہے وہ مسجد میں ہے۔ شہادت ہوئی پھر مسجد میں، کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ جب دعا کرتے رہتے تو آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو ایک ابن ملجم نامی بندہ فرماتے ہیں کہ اس نے آپ پہ وار کیا، کسی عورت کے پیچھے لگ کے۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت علی پاک کو شہید کر دے گا نا تو میں تو اسے نکاح شادی کر لوں گی۔ وہ عورت بڑی خوبصورت تھی۔ وہ بندہ جو ہے وہ لالچ میں آ گیا، اس نے تلوار لی، اسے زہر رسید کیا اور حضرت علی پاک کے پر وار کرنے کے لیے محراب میں چھپ گیا۔ جو ہی آپ نے ہاتھ باندھے امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، فرماتے ہیں کہ اس نے تلوار چلائی تو آپ نے فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اپنی منزل کو پہنچ گیا، مجھے اس ذات کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں کہ تلوار چلی آپ کے جسم پر، آپ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کو چارپائی پہ لٹا کے گھر میں لے جایا گیا نا تو فرماتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ جو میری شہادت کا جو ہے وہ سبب بنا ہے۔ جب اسے پکڑ کر لایا گیا تو وہ کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ جناب حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ فرمایا کہ شربت جو ہے میٹھا پانی بنا کر لاؤ اور میرے اس قاتل کو جو ہے وہ شربت پلاؤ۔ اب وہ دل میں ڈر رہا تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت علی پاک نے فرمایا ارے بدبخت، خدا کی قسم آج یہ شربت تو پی لیتا تو روز محشر کے دن جو ہے حوض کوثر کا جام سب سے پہلے تجھے پلاتا۔ سبحان اللہ، تو بدبخت ہے، تو بدقسمت ہے۔ یعنی کہ صحابہ اکرام کہ اللہ کی قسم کھا کر، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہ میں اپنی منزل کو پہنچ گیا، مجھے شہادت کا رتبہ مل گیا۔ یہ ہے شہادت کا مقام۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی کہ تمہارے ذہن میں تو یہ بھی تصور، ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے کہ مردہ ہے، شہید ہے۔ تو دوسروں تین سگے بھائی ان کے متعلق آیا، فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہوئی نا تو جو کافروں کی طرف تھے وہ عیسائی جو ہے تو ان کا سردار تھا، تو مسلمان جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ تین ان میں سگے بھائی تھے۔ فرماتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایمان کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جان جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ اب فرماتے ہیں کہ عیسائی نے بڑا زور لگایا لیکن وہ ایمان کے اتنے پختہ اور پکے تھے، کہنے لگے یہ جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ اب وہ عیسائی پادری اس نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے کہ یہ دین سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ ایک کڑا لایا جائے اور اس میں تیل ڈال کے اس کے نیچے آگ جلائی جائے اور انہیں ایک ایک کو جو ہے وہ کڑا میں ڈالا جائے تاکہ ایک کی عبرت کو دوسرا دیکھ کر شاید جو ہے وہ ڈر جائے اور ایمان لے آئے۔ لیکن یاد رکھو جن کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کا قبضہ ہوتا ہے وہ دل اور آنکھیں جو ہیں وہ کسی دوسرے کی طرف نہیں جاتی۔
اب فرماتی ہے کہ تیل گرم ہو گیا، بادشاہ نے بڑا ڈرایا کہ ابھی وقت ہے، فرمایا کہ نہیں نہیں، جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ دوسرے سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن ایمان جو ہے اسے خراب نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اسے بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اب تیسرا رہ گیا، اس کی ابھرتی ہوئی جوانی، بڑا خوبصورت نوجوان۔ اب وزیر کو اس پر ترس آ گیا، بادشاہ سے کہا ہے بادشاہ اگر تو اسے مجھے کچھ دنوں کے لیے دے دے تو میں اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لوں گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں عورتوں کے بڑے شائق ہوتے ہیں۔ میری ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ہے، میں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لوں گا۔ میری بیٹی جو ہے اس نے مسلمان بڑوں کے جو ہے وہ ایمان خراب کیے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ اب بادشاہ نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں کہ وہ وزیر جو ہے وہ اپنے گھر لے گیا، اسے ایک مکان دے دیا اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اسے کسی طرح جو ہے اپنے حسن و جمال میں محو کرنا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ چھیننا ہے۔ اگر اس کا ایمان چھین لیا تو ہم مالا مال کر دیے جائیں گے، ہمیں بڑے پیسے روپے جو ہیں وہ دولت زر ملے گا۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا میرے حسن و جمال پر تو لوگ مرتے ہیں، اس کا ایمان جو ہے میں ایک ہی رات میں چھین لوں گی۔ فرماتے ہیں کہ اسے ایک کمرہ دے دیا گیا اس نوجوان کو۔ اب جب رات کا وقت ہوا، وہ لڑکی نوجوان جو ہے وہ اس خوبصورت نوجوان کے کمرے میں گئی، کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی پاس بیٹھ گئی کہ شاید جب یہ اپنے کام سے فارغ ہو تو میری طرف متوجہ ہو، جو ہی اس نے مجھے دیکھ لیا اس کا ایمان جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے نوجوان ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، ساری رات جو ہے اللہ کا قرآن پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ وہ رات جو ہے ناکام ہو کے واپس چلی گئی۔ دوسری رات کہنے لگی کہ بابا شاید آج اس کا کوئی جو ہے کوئی ایسا دن تھا کہ اس نے میری طرف جو ہے ایک آنکھ بھی نہیں دیکھا، آج دوسری رات آج کامیاب ہو کر لوٹوں گی۔ فرماتے ہیں کہ جب دوسری رات نوجوان کے کمرے میں وہ جاتی ہے، وہ نوجوان نے نفل پڑھنا شروع کر دیے، ساری رات اللہ کے ذکر میں لگا رہا، ایک آنکھ بھی جو ہے اس نے لڑکی کی طرف نہ دیکھا۔ تیسری رات ہوئی، پھر قرآن کبھی نفل۔ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے، اس کے دل پر کس کا قبضہ تھا؟ اس کی آنکھوں پر کس کا قبضہ تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا قبضہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ اس بندے کے دل میں تھی۔ فرماتے ہیں 40 دن جب گزر گئے تو وہ لڑکی کہنے لگی ارے اللہ کے بندے، وہ کس محبوب نے تجھے یہ نشہ پلا دیا ہے کہ تو ہمہ وقت اور ہر وقت جو ہے اس محبوب کے نشے میں محو رہتا ہے، مجھے بھی وہ محبوب دکھا۔ فرمایا کہ وہ محبوب ایسے نہیں دکھتا، اس کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے کہ پھر جلدی کر، مجھے بھی اس محمد کا کلمہ پڑھا دے اور اپنے دین میں داخل کر دے۔ جس دین میں اتنی طاقت ہے، اتنا مضبوط ایمان ہے، اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی ساری رات تیرے پاس بیٹھتی ہے، لیکن تو ایک آنکھ جو ہے مجھے نہیں دیکھتا۔ پتہ نہیں کس محبوب کے نشے میں تو محو رہتا ہے، کس محبوب کی محبت میں تو مگن رہتا ہے، مجھے بھی تو اس محمد کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جب وہ لڑکی دین میں داخل ہو گئی تو وہ کہنے لگی اب ہمارا یہاں پہ رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں بادشاہ میں جاتی ہوں اور 2 گھوڑے لے کر آتی ہوں اور اس جگہ سے نکل جاتے ہیں، اگر یہی رہے میرے بابا کو پتہ چل گیا، بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں شہید کرا دے گا۔ ماتے کہ وہ لڑکی 2 گھوڑے لے کر آئی، اب سفر شروع ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب سفر شروع ہوا نا تو پیچھے انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ گھوڑے لگ گئے ہیں، بادشاہ کو خبر ہو گئی ہے، میرے باپ کو، اس لڑکی کو معلوم ہوا کہ میرے باپ کو خبر لگ گئی ہے، انہوں نے ہمارے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے۔
فرماتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ پیچھے جو ہے وہ گھوڑے ان کے پیچھے چڑھ آئے. فرماتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان جنہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، خدا کی قسم اسی طرح زندہ نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. وہ حیران رہ گئے، وہ لڑکی حیران رہ گئی، وہ نوجوان حیران رہ گیا کہ تمہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، آپ کی تو جو ہے وہ ہڈیاں جو ہیں وہ بھی جل گئی تھی. فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے اور انہیں اللہ کے ہاں سے رزق بھی ملتا ہے. تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا. فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہے نا اس نے ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے، تو ہم آپ کا نکاح کرانے کے لیے آئے ہیں. فرماتی ہیں کہ پھر انہوں نے اس لڑکی کا جو نکاح ہے اس نوجوان سے کرا دیا. تو دوستو یہ ہے ایک اللہ کے راستے میں جو اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ